السلام علیکم ناظرین، بطور طالب علم آپ نے ابن الہیثم کا نام ضرور سنا ہوگا۔ مغربی دنیا میں انہیں الحاذین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح ان کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابن الہیثم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سائنس کی تاریخ کی سب سے نمایاں اور اہم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ابن الہیثم کو ان کے تفصیلی تجربات کی وجہ سے دنیا کا پہلا حقیقی سائنسدان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے اصول متعارف کروائے جو جدید فوٹوگرافی کی بنیاد بنے۔ انہوں نے عدسوں کے بارے میں جو تحقیق کی، اس کی بنا پر نظر کے چشمے، خوردبینیں اور دوربینیں ایجاد ہوئیں۔ ابن الہیثم 965 میں بصرہ میں پیدا ہوئے، جو عراق میں ہے۔ ان کے پسندیدہ موضوعات میں فلکیات، کیمیا، ریاضی، طب، موسیقی، بصریات، طبیعیات اور شاعری شامل تھے۔ لیکن ہم خاص طور پر ان کی کن خدمات کے لیے ان کے شکر گزار ہو سکتے ہیں؟ دریائے نیل پر ڈیم۔ ابن الہیثم کے بارے میں ایک قصہ کافی مشہور ہے۔ اس قصے کا تعلق دراصل اس منصوبے سے ہے جو انہوں نے دریائے نیل کے پانی کو مناسب سطح پر رکھنے کے سلسلے میں پیش کیا تھا، لیکن اس منصوبے پر عمل تقریباً 1000 سال بعد یعنی 1902 میں دریائے نیل پر اسوان ڈیم کی تعمیر کے ذریعے کیا گیا۔ دراصل ابن الہیثم نے مصر کو سیلاب اور قحط سے بچانے کے لیے دریائے نیل پر ڈیم بنانے کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ جب یہ خبر قاہرہ کے حکمران خلیفہ الحاکم تک پہنچی تو انہوں نے ابن الہیثم کو مصر آ کر ڈیم تعمیر کرنے کی دعوت دی، لیکن جب ابن الہیثم نے اپنی آنکھوں سے دریائے نیل کا جائزہ لیا تو انہیں لگا کہ یہ ڈیم بنانا ان کے بس سے باہر ہے۔ اس پر ابن الہیثم کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ خلیفہ الحاکم انہیں سخت سزا دیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسے حکمران تھے جن کا مزاج بدلنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ لہٰذا ابن الہیثم نے اپنی جان بچانے کے لیے 11 سال تک پاگل پن کا ڈرامہ رچایا اور 1021 تک یعنی خلیفہ کی موت تک نظر بند رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنے وقت کا بڑا اچھا استعمال کیا۔ کتاب المناظر۔ ابن الہیثم نے نظر بندی کے دوران اپنی کتاب المناظر کی 7 جلدوں میں سے زیادہ تر پر کام مکمل کر لیا تھا۔ اس کتاب کا شمار طبیعیات کی تاریخ کی اہم ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے روشنی کے حوالے سے اپنے تجربات پر بات کی اور یہ بھی بتایا کہ روشنی متفرق رنگوں میں کیسے تقسیم اور منعکس ہوتی ہے اور ایک سمت سے دوسری سمت میں داخل ہو کر مڑ کیوں جاتی ہے۔ انہوں نے بصری صلاحیت یعنی دیکھنے کی صلاحیت اور آنکھ کی ساخت کا مطالعہ بھی کیا اور یہ بھی دیکھا کہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی تک ابن الہیثم کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ عربی سے لاطینی زبان میں ہو چکا تھا اور اس کے بعد صدیوں تک یورپ کے عالم ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے رہے۔ ابن الہیثم نے عدسوں کی خصوصیات کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا، جس کی بنا پر یورپ کے چشمہ ساز عدسوں کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے رکھ کر خوردبین اور دوربین ایجاد کرنے کے قابل ہوئے۔ ابتدائی کیمرہ۔ ابن الہیثم نے ایسے اصول متعارف کروائے جو فوٹوگرافی کی بنیاد بنے۔ انہوں نے ایک تاریک کمرے کی ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ بنایا جس سے روشنی کمرے میں داخل ہونے لگی۔ یوں دوسری دیوار پر باہر کے منظر کا الٹا عکس دکھائی دینے لگا۔ اس طرح ابن الہیثم نے ایک لحاظ سے ابتدائی کیمرہ ایجاد کیا۔ 19ویں صدی عیسوی میں اس کیمرے میں فوٹوگرافک پلیٹوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ تصویروں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں موجودہ کیمرے وجود میں آئے۔ ابن الہیثم نے جن اصولوں کی بنا پر ابتدائی کیمرہ ایجاد کیا، انہی کی بنا پر جدید کیمرے اور ہماری آنکھ بھی کام کرتی ہے۔